إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في مواضع آخر: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه قريبا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما حميما يبصرونهم لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ تو ہم رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی. اس بنانے والے رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے، باقی سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہوں، چاہے خود زمین و آسمان کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو درہم برہم کر دے گا. یہ ایک چند روزہ زندگی ہماری اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک آدمی کی منزل کافی دور ہے، لیکن وہ کسی رات ہونے کی وجہ سے کسی جگہ پر اس نے قیام کر لیا ہے. ایک رات کے لیے، یہ چند لمحوں کے لیے قیام کر لیا ہے، اور اس کو صبح ہوتے ہی یا اس کی گاڑی اسٹیشن پر آتے ہی فوراً وہ اپنی منزل کی طرف چل دے گا. ہماری زندگیوں کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا کے اندر 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال سے زیادہ 100 سال تک کے لیے مہلت دے کر بھیجا ہے. یہ بالکل چند روزہ زندگی ہے، اور ہماری منزل اصل آخرت ہے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت جانتے ہو کس طرح سے فرمایا؟ حالانکہ اس راوی پر کلام ہے، اس کے ایک راوی پر، اس روایت کے اندر تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ دنیا آسمان تک رئی کے دانے سے بھر دی جائے اور 1 سال کے بعد ایک چڑیا دانہ لے کر اڑے، وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ مستقل زندگی ہے. اگر آرام میں آدمی پڑ گیا تو مستقل آرام ہے، اگر تکلیف میں پڑ گیا تو مستقل تکلیف ہے. دنیا جیسا سسٹم آخرت کا نہیں ہے کہ کبھی آدمی کو سکون ملتا ہے، کبھی الجھنیں ہوتی ہیں، کبھی اچھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی ذلت کا سامنا ہوتا ہے، کبھی شہرت اور عزت ہوتی ہے. دنیا آخرت اس طرح کی نہیں ہے. جو چیز ہے بس دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے. اس کی تیاری کرنا ایک مومن کے لیے نہایت ضروری ہے. اسی تیاری کے لیے دنیا کے اندر آدمی کو بھیجا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اس تعلق سے میں نے سورۃ المعارج کی کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور معارج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سیڑھی کو. جو لوگ عربی ذرا سے بھی سمجھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں، معارج، میم اور عین، الف اور جیم، ان سے جب لکھا جائے گا تو اس کا معنی نکلتا ہے عربی زبان کے اندر سیڑھی. سیڑھی کے نام سے یہ سورت ہے.
سورہ معارج. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر آخرت کی یاد دلائی ہے اور ایسا پس منظر بیان کیا ہے کہ ذرا بھی اگر آدمی کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو تو کانپ جائے اور تڑپ اٹھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے. کن لوگوں پر؟ للکافرین لیس لہ دافع. جب کافرین کا لفظ آتا ہے تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، یہ تو غیر مسلموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہندوؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. مذہب اسلام کی کوئی کسی چیز کا انکار کر دے اسے کافر ہی کہا جائے گا. اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا ان سے. تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے جنگ کریں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایک رسی بھی ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی طرف سے تو اس رسی کے لیے میں جنگ کروں گا. پتہ یہ چلا کہ انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. نماز کا انکار کر دے تو بھی کافر، زکوٰۃ کا انکار کر دے، رمضان کے روزوں کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا ایسا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس زندگی کے بعد جو چند روزہ ہماری زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایسا عذاب سامنے آنے والا ہے. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے. عجیب بات ہے قرآن حکیم کے اندر کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے اس سے اتنا غلط رزلٹ نکالتے ہیں کہ میرے بھائیو اللہ ہدایت دے. شیطانی وسائس سے علماء کے دماغ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ علماء اس کے جو ہے غلط طریقے سے ترجمانی غلط وضاحت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جو سیڑھیوں والا ہے. اچھا سیڑھیاں کیا ہے؟ اگر ہم اپنی عقل سے بیان کریں کہ سیڑھیاں فلاں ہیں، سیڑھیاں اللہ کے بزرگ ہیں، سیڑھیاں فلاں چیز ہے، تو کیا دماغ سے کوئی چیز بیان کی گئی ہوئی قرآن و سنت پر سٹ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے اس کے مفہوم کو خود بیان فرمایا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں. فرشتے اور روح کہاں چڑھتے ہیں؟ سیڑھیاں کس چیز کو کہا گیا ہے؟ یہاں سیڑھیاں آسمان کو کہا گیا ہے. 7 آسمانوں پر چڑھتے ہیں روحیں بھی اور فرشتے بھی. یعنی روح نکال کر جب فرشتے جاتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور روحیں بھی اللہ کی طرف چڑھتی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور اس دن کی مقدار ایسی ہے 50,000 سنہ. دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا وہ دن ہے. جس دن قیامت آئے گی، جس دن حساب و کتاب ہوگا، 50,000 سنہ. کیا انجام ہونے والا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن. اور وہ دن کیسا ہوگا آگے آیتوں میں، میں اس کی اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرتا، اللہ نے خود آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا کہ 50,000 سال کے دن میں اللہ کا فیصلہ کیا جائے گا. فاصبر صبرا جمیلا، تو بس اچھی طرح صبر کر. دنیا کے اندر صبر کا معاملہ یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئیں اللہ کی طرف سے ان پر بھی صبر کرنا، بیماریاں، پریشانیاں، ان پر صبر کرنا، اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنا. اللہ رب العالمین کو ہی ہر حال میں اپنا رب سمجھنا، اپنا حاجت روا سمجھنا، اپنا مشکل کشا سمجھنا، اپنا غوث الورا سمجھنا. یہ سب اللہ کے لیے یہ صفتیں ہیں. دوسرا اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی طریقے کا کوئی ذرہ برابر بھی نفع نقصان کا مالک ہو. تو
سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنے جان کے معاملے میں کسی طریقے کا نفع نقصان کا مالک نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے بس. ولو كنت اکثر الخیر، کہ اگر ہم یہ جانتے ہوتے تو ہم اپنے لیے بڑے خیر کثیر جمع کر لیتے، بڑے خیر کی چیزیں جمع کر لیتے. اچھا، اللہ کا ایک انداز ہے تقریر کرنے کا، یہ درس قرآن ہے نا. قرآن جب بیان کیا جائے تو اسے یہ سمجھ کر سنو کہ یہ اللہ کی تقریر ہے. اللہ سے بہتر کون انداز اختیار کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی تھی، اگر جس کے بارے میں آدمی کو گمان ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے یہ تو کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سورہ نساء کے اندر، کہ جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی. اور یہاں تک کہ اللہ نے اذان کو مکمل نہیں کیا جب تک محمد رسول اللہ کا ذکر نہ ہو. اذان مکمل ہو سکتی، نماز مکمل نہیں جب تک محمد و آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجتے آدمی. لیکن اس کے باوجود توحید کے معاملے میں اللہ نے اسی ہستی کو مخاطب کر کے فرمایا. اس وجہ سے یہ اللہ کا انداز گفتگو ہے، انداز بیان ہے اللہ کا، کہ سب سے بڑی ہستی کو میں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو کہ ان چھوٹوں والے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. سب سے بڑی ہستی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے رسول کہہ دیجئے، اے آخری رسول کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے معاملے میں بھی کسی طریقے کے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، بس جو اللہ چاہے ہمارے لیے. اور وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر ہم جانتے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے تو ہم خیر کثیر اکٹھا کر لیتے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پھر ہم کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ جنگ احد میں دانت شہید کر دیے جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احتیاط برتتے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، اور فرمایا کہ الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. محمد رسول اللہ بھی اپنی جان کے معاملے میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ایک ذرہ برابر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. اگر محمد رسول اللہ مالک نہیں ہے نفع نقصان کا، تو یہ انڈیا پاکستان میں جن بزرگوں کے نام لے کر دہائی دی جاتی ہیں، جن کی مدد لی جاتی ہے، جن کو پریشانیوں میں پکارا جاتا ہے، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے گرد کے برابر بھی نہیں. مقام رسول اللہ ہے، اس کو سمجھایا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو مقام رسول اللہ بہت بلند ہے، لیکن جہاں توحید کی بات آ جائے نفع نقصان کے معاملے میں ذرہ برابر اللہ کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں. یہ ضمناً بات آ گئی، میں آگے بڑھاتا ہوں اس سلسلے کو. فرمایا کہ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسے بالکل قریب دیکھیں، قیامت بالکل آنے والی ہے اور تم پر یہ عذاب مسلط ہونے والا. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی تیل کے جو کاٹھ جسے بولا جاتا ہے وہ ہوتی ہے نا، تیل کے تلچھٹ کی طرح آسمان ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کے انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے ان کی اونچائی، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے عربی ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں، جن کی اونچائی ناپنا محال ہے آج کے دور، اور جتنی چوڑائی ان کی ناپنا ایک مشکل ہے، ناممکن کام. ان کو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ مثل رنگین اون کی طرح قیامت کے دن نظر آئیں گے. یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے، پہاڑوں کے سامنے جھکتا ہے، تو اس کے لیے یہ دلیل ہے یہ آیت کریمہ. ایک دن یہ بالکل ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں. اور فرمایا اب وہ اس دن کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے. وہ دن کیسا ہوگا، آسمان کیسا ہوگا، زمین کیسی ہوگی. آسمان زمین تانبے کی حدیث کی کتابوں کے اندر آئے، اس پر کھڑا رہے گا آدمی 50,000 سال تک. کان مقدارہ 50,000 سنہ،
دنیا کے دنوں کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس دن پوری کائنات کو اس تانبے کی زمین پر کھڑے کر کر اور 1 میل کی بلندی پر سورج کر کے سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کچھ ڈر لگ رہا ہے قرآن کی آیتیں سن کر؟ ہمارے دل کے اندر کچھ کپ کپی آ رہی ہے یا پھر یوں ہی آیتیں سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں؟ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کو سن کر چرند و پرند کانپنے لگتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ ہے جو ہے مسند احمد کے صحیح سند کے ساتھ میں حدیث ہے کہ جب جمعے کے دن کا سورج نکلتا ہے تو انسان کے سوا چرند و پرند، تمام چڑیا اور تمام حیوانات اللہ کے قہر سے کانپنے لگتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ اس لیے قیامت جب آئے گی جمعے کے دن آئے گی، اور ہم قرآن کی آیتیں سن کر اللہ کے خوف سے لرزتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا ہوا۔ فرمایا لا يسأل حمیما حمیما، ایک عجیب کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ لا يسأل حمیما حمیما، دنیا کے اندر بڑی دوستی تھی، لیکن قیامت کا منظر ایسا بھیانک ہوگا۔ حمیما حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، زبان سے نہیں پوچھے گا، مدد کرنے تک کی تو بات درکنار، زبان سے نہیں پوچھے گا کہ میرا دوست نہیں نظر آ رہا، کہاں گیا ہے آج، زبان سے نہیں پوچھے گا۔ لا یسلو، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، کسی سے نہیں پوچھے گا۔ حمیما حمیما، حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ دیکھے گا نہیں۔ یبصرونہم یود المجرمی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ تمہارا دوست ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن اتنی آدمی کو فرصت نہیں ہوگی کہ اپنے دوست کے بارے میں اپنے اگل بگل والے سے پوچھ لے کہ میرا دوست کہاں۔ لا یسلو حمیما حمیما، کوئی کسی ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور دکھایا جائے گا، یبصرونہم، دکھایا جائے گا، ان کو دیکھیں گے لوگ کہ وہ دوست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوگا اس وجہ سے بھولے میں چلا گیا، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں دعوت کرنا ہے کوئی دوست بیچارہ نظر کے نیچے نہیں پڑا، وہ بھولے میں رہ جاتا۔ دنیا کے اندر یہ کہہ سکتا آدمی نظر انداز ہو گیا، دماغ سے اتر گئی بات، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یبصرونہم، دکھایا جائے گا۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اور گناہگار اس دن کے عذاب سے بدلے میں، فدیے میں اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیا دردناک منظر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کانپ اٹھے روحیں جب یہ دیکھیے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، جب بیت اللہ شریف کے حرمین شریفین میں جب شیخ عبد الرحمان ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پیچھے لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ آیتیں جس وقت اپنی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، امام رونے لگتا ہے، سانس رک جاتی ہے کبھی ان آیتوں کو سن کر۔ پیچھے لوگ جو عربی جاننے والے کانپنے لگتے ہیں اس بھیانک منظر کو سن کر۔ فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ 1 میل کی بلندی پر سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، اتنی زیادہ ہے، اللہ اگر میرے بیٹے کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ دنیا کے اندر کر سکتا ہے کوئی سے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس تکلیف کو آنے پر آدمی اپنے بیٹے کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ایک باپ بستر پر پڑا کراہ رہا ہو، لیکن اگر اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچ جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، تو ایک باپ اس کے علاج کے لیے اپنی دوا بھول جاتا ہے۔ اللہ نے کیا جذبہ محبت رکھی ہے، ان وسیلوں سے انسان کا وجود بخشنے کا ایک بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا راز۔ اللہ چاہتا تو کسی پہاڑ پر انسان کو پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی پھل کے اندر انسان کا بچہ پیدا ہوتا، اس سے آباد ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایک سلسلے نظام رکھا دنیا کے اندر کہ ایک ماں باپ کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان کے نظروں کے اندر ایک جذبہ محبت پیدا کر دے۔ اور اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ ایک باپ، ایک ماں اپنے اولاد کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں اپنی نیند قربان کر سکتی ہے، لیکن بچہ جب رونے لگتا ہے تو اس کے پنکھا جھلنے لگی تھی رات کے اندر۔ کیا محبت اللہ نے رکھی، لیکن یہ محبت بھی اللہ کے عذاب کے آگے ٹوٹ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اس کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ کاش مجھے چھوڑ دیا جاتا، میرے بیٹے کو لے لیا جاتا۔ دنیا کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ملے گی، کوئی دنیا کے اندر ایسا بھی پیدا ہوا ہو کہ اپنی سزا سے آزاد ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو دینے کے تیار ہو جائے۔ کیا
منظر ہے. اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت عطا فرمائے. اور فرمایا کہ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بتائیے دنیا کے اندر کون ایسی بھیانک سزا ہے جس کے بدلے میں آدمی اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ قرآن حکیم کے اوراق ہیں، یہ کہانی نہیں ہے. اگر غور و فکر سے نہیں سنو گے تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. یہ کوئی معمولی تقریر اور جلسہ نہیں. فرمایا کہ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بھائی کے تماچا کسی کے بھائی کو کوئی مار دے تو رہتی زندگی تک اس کے اندر بدلہ لینے کی چاہت اور بدلہ لینے کا حوصلہ رہتا ہے، تمنا رہتی ہے. کبھی کبھی مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کر جاتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کو فلاں شخص نے ایک تھپڑ مارا تھا، اگر ہم نہیں لے سکے بیٹا تم کو اس کا بدلہ لینا. وہ کون سا اتنا بھیانک انجام آئے گا سامنے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے بیٹے کو دینے کے اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، فرمایا کہ اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، یعنی اپنے پورے خاندان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. پورے خاندان کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. اور فرمایا کہ ومن فی الارض جمیعا، آخر میں اللہ رب العالمین نے ایسا جملہ کہا کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ اپنے بچاؤ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو کچھ بھی زمین پر ہے. بتائیے دنیا کے اندر کون سی ایسی سزا ہے جس پر آدمی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو فرمایا کہ لیکن ہوگا کیا کہ دینا چاہے گا تاکہ اس سے نجات ملے، لیکن کلا انہا لظا، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہوگی. وہ شعلے والی آگ حشر کے میدان میں ہوگی جو اونٹ کی شکل میں لوگوں کو کھینچ کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. اس میں زبان بھی ہوگی، آگ کا ایسا ایک شعلہ ہوگا. اور فرمایا نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر کی کھال کھینچنے والی آگ ہوگی، جو ہے قیامت کے دن منہ کی کھال کھینچ لے گی اور سر کی کھال کھینچ لے گی. اور فرمایا تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا تھا، منہ موڑتا تھا. دین کی جب کام آتا تو منہ موڑ لیتا، پیچھے ہٹ جاتا. دنیا میں ہر چیز میں بہت آگے ہے، دنیا میں ہر چیز، کوئی چیز خریدنے میں ہو، بیچنے میں ہو، کاروبار میں ہو، بہت آگے. لیکن جب دین کا کام آتا تو منہ موڑے لیتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا. اذان ہوتی تھی پیچھے ہٹ جاتا تھا. زکوٰۃ کا معاملہ آتا پیچھے ہٹ جاتا. جب کوئی دین کا کام آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا. ایسے شخص کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے. اور وجمع فأوعى، جمع کر کے سنبھال کر رکھنے والے کے لیے، یعنی جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، کسی کی ضرورت پر کام نہیں آتا، ایسے لوگوں کو ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے. اور فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب راحت ملتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے. جب پیسہ ملتا ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے کہ کیسے استعمال، اناپ شناپ، جہاں کہیں بت خانے میں چندہ دے دیتا ہے، کہیں کسی بدعت میں چندہ دے دیتا ہے، شرک کے کاموں میں چندہ دے دیتا ہے. اور جب اس جو ہے جب مال زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے. اور فرمایا الا المصلین، مگر وہ لوگ، کون لوگ بچیں گے اس دردناک عذاب سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی بچ جائیں گے اس جو ہے میدان محشر میں اس عذاب سے کہ جو اپنی نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو دائمی ہو عمل ان کا، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بچ جائیں گے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، حصہ لگاتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اتنا اپنے مال میں حصہ لگاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے
میدان محشر کے دردناک عذاب جو بیان کیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر، اللہ رب العالمین ان کو بچا دے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہمیشہ کی نماز کی تیاری کرنا، مستقل نماز کی پابندی اختیار کرنا، یہ نہیں کہ کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز دائمی اختیار کریں گے، ہمیشگی جس پر اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس عذاب سے بری کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز دائمی ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ یہ دو چیزیں انسان پر ضرور۔ نماز کے تعلق سے جب بھی بات آتی ہے، میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے تعلق سے دو چیزیں فرض ہیں، بلکہ ہر عمل کے تعلق سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننا اور عمل اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز ہمیشہ پڑھنا، مگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رفع الیدین سے سنت کے مطابق پڑھنا۔ نماز اپنی منمانی جیسے لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، کسی مولوی کو پڑھتا ہوا دیکھا گیا، کسی امام کو پڑھتا ہوا دیکھا گیا، کسی اپنے گھر کے بزرگوں کو پڑھتا ہوا دیکھا گیا، یہ نماز انسان کو عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ بلکہ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو سنت کے مطابق، تو اگر نماز آدمی پابندی بھی کرتا ہے لیکن نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ نماز بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی، بلکہ عذاب میں مبتلا کرے گی۔ ترمذی کے اندر صحیح سند کے اندر حدیث ہے کہ کچھ لوگ 60 سال، ایک آدمی ہے جو 60 سال تک نماز پڑھے گا، کوئی بھی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں، پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر حشر کے دن نماز مار دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن اپنی نماز کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، اپنی نماز پر غور نہیں کرتے کہ میری نماز میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہکاوے میں مت آؤ، کسی مولوی کے چکر میں مت پڑو، کسی امام کے چکر میں مت پڑو۔ حدیث کی کتابیں موبائل پر، آج کے دور میں اگر آدمی کتاب نہیں پڑھ سکتا، موبائل پر اپنے حدیث کی کتابیں لوڈ کر لے، بخاری و مسلم لوڈ کر لے، اس میں دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان مولویوں نے حرام خوری کی ہے، ان مولویوں نے غداری کی ہے امت کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ کے غدار ہیں علماء، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر مارکیٹ میں کر دی ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، نماز کو نبی کے طریقے سے ہٹا کر دوسرے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ میں ہر شخص پڑھا لکھا جانتا ہے، اللہ کی قسم اگر حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو نماز جنازہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان مولویوں نے غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دشمنی کی محمد رسول اللہ کے ساتھ میں، جنہوں نے کتابیں لکھی چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں، سچی نماز، جھوٹی نماز، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کے سب فراڈ ہے، اس میں سب کے سب جال ہے، فریب ہے، اس میں اور کچھ نہیں۔ نماز اگر سیکھنا ہے تو آپ نماز نبوی لے، نماز نبوی جس میں نبی کی نماز لکھی، نماز نبوی کے نام سے آپ کو لکھنؤ وغیرہ میں مل جائے گی وہ کتاب لے، اس میں سب حدیث کے حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لکھی ہوئی۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتا، ثنا لکھا ہوتا ہے، حالانکہ نماز جنازہ میں ثنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ کو سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں تو کہتا ہوں ایسے اماموں سے اپنے گھر کے مردوں کی نماز جنازہ مت پڑھواؤ، ورنہ ان کی مغفرت لفڑے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ جو نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، چاہے 5000 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، اس نماز کا کوئی مطلب نہیں۔ نماز نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرض نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، ہر نماز کو اپنے آج کا نوجوان جاننے لگا ہے، اسی لیے مولوی سب بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں پر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ہم لوگوں پر جو ہم لوگوں کے خلاف جو بھونکا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، یہ مولوی بوکھلایا ہوا ہے آج کا۔ اس کو پتہ چلتا کہ آج کا نوجوان اپنے موبائل میں بھی حدیثیں نکال کر دیکھ لیتا ہے۔ آپ بخاری شریف لوڈ کریں،
मुस्लिम शरीफ लौट गए, उसमें देखे कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है, फर्ज नमाज का, ईदैन की नमाज का तरीका क्या है। मेरे भाइयों, इन मौलवियों के, इमामों के, इनके चक्कर में मत आकर अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। नमाज की पाबंदी अख्तियार करो और नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक पढ़ो। ऐसा नहीं है लोग जो बता देते कि ये तरीका भी नमाज का सही, वो तरीका भी सही। कोई रफ़उल यदैन करता है तो भी नमाज हो जाती है, नहीं करता तो नहीं होती। ये सब बकवास है मेरे भाइयों। मोहम्मद नबी एक है और उसने अपनी उम्मत को एक तरीका नमाज का बताया, जो तरीका सही हदीस की किताबों से साबित है। कोई अलग अलग नहीं है। अलग अलग पार्टियों में गुमराह करने के लिए इन मौलवियों ने बताया है। इन मौलवियों पर अल्लाह की लानत हो और इन पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल करे, जिन्होंने उम्मत को धोखे में डाला हुआ, उम्मत के लुटेरे बने हैं। ये पंडे हैं, जैसे हिंदुओं के यहाँ पंडे होते हैं। ये ताबीज और गंडे कर करके और सीधे साधे मुसलमानों की कमाई खाकर ये मोटी गर्दनें इनकी बनी हैं, इनकी तोंदें निकली हैं। इसकी वजह यह है कि ये हराम खोर है, ये पक्के गद्दार है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने किताबें लिखी। किताबें लिखने की जरूरत क्या थी? जिसने भी किताब लिखी सबसे बड़ा गद्दार वो शख्स है। नमाज की किताब लिखने की क्या जरूरत है? हदीस की किताबों में नमाज पूरी मुकम्मल मौजूद है। बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर नमाज पूरी मौजूद है। अलग से किताबें लिखने की जरूरत क्या थी? अगर लिखना ही था तो उन्हीं हदीस की किताबों से हवाले के साथ लिखे जाती। जैसे नमाज नबवी लिखी गई, उसके अंदर आप देख लीजिए कि तकबीर तहरीमा से सलाम फेरने तक एक एक चीज लिखी कि हदीस नंबर मुस्लिम शरीफ के अंदर कहाँ लिखा हुआ है और बुखारी शरीफ के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, तिरमिजी के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, जिसने बगैर हवाले के नमाज की किताबें लिखी वो सबसे बड़ा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है। अल्लाह लानत नाजिल करे ऐसे मौलवियों पर, जिन्होंने उम्मत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, उम्मत को पार्टियों में बांट दिया, उम्मत को अलग अलग हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी बनाकर रख दिया। उम्मत तो मुसलमान होना चाहिए थी। उम्मत मुसलमान होना चाहिए थी कि उम्मत एक कलमा, एक अल्लाह, एक रसूल, उसे उस पूरी उम्मत को, पूरे मुसलमानों को अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चलने चाहिए था। कहां कहां लोगों ने लगा दिया किसी इमाम के पीछे, किसी मुफ्ती के पीछे। अल्लाह तबारक तआला इन्हें मुकम्मल हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जो बातें कही वो सुनी गई हैं, अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दीजिए तो ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जब हमें अपनी और अपने रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी और अपने नबी की सच्ची पक्की इताअत नसीब फरमा, अपने नबी की सच्ची पैरवी नसीब फरमा। शैतान के फरेब से, लोगों के फरेब से उम्मत की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन करम की निगाह से इस उम्मत को देख लीजिए, रहम की निगाह से इस उम्मत को देख लीजिए। या रब्बुल आलमीन जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह अपनी गैबी मदद फरमा। खुसूसन फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अपनी खास नजर करम फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ ख्वाहिशों को पूरी फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु वसल्लम इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहल अलिय्युल अज़ीम यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम व आज़म व अकबर।